بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، خواتین و حضرات، ہم قرآن کو کیوں پڑھیں، یہ کیوں ضروری ہے، اور اس کی پڑھنے کے حوالے سے اور اس کے سمجھنے کے حوالے سے جو تعلیمات ہے اسلام کی، وہ کیوں ہے؟ یہ جو پریارٹی ہے، یہ جو ترجیح ہے کہ ترجیح اول میں قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ہے، اس کا اگر خلاصہ ہم نکالے وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ ضرورت مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے تاکہ مقصد حاصل ہو۔ کسی گاڑی کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں، اس میں ٹائروں میں ہوا بھرتے ہیں، اور اس کی آئل جتنی بھی لوبریکینٹس ہے وہ سب ہم پورا کرتے ہیں تاکہ اس گاڑی کا مقصد پورا ہو سکے جو ہمیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں چیزیں تمام مشینریوں کے ساتھ اور وہ انسان کے ساتھ بھی وہ چیزیں لگی ہے کہ ایک ہے ضرورت، دوسرا ہے اصل مقصد۔ تو ضرورت انسان کا یہ ہے کہ وہ کھائے، وہ پیے، وہ پہنے، وہ گھر میں رہے۔ یہ جو دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ کھانا پینا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ ضرورت ہے مقصد کے حصول کے لیے، تو اگر مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو کسی ایسی گاڑی میں کوئی پیٹرول نہیں ڈالتا جو مجھے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ مقصد پورا نہیں کرتا۔ جب وہ گاڑی مقصد پورا نہیں کرتی اس لیے ہم اس میں پیٹرول بھی نہیں ڈالتے، اس کی کوئی کیئر، کوئی حفاظت ہم نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی کے ساتھ بھی یہی دو چیزیں لگی ہوئی ہے کہ ایک ہے اس کی ضرورتیں، ہم کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، لباس ہماری ضرورت ہے، گھر ہماری ضرورت ہے، اور ضرورت کو ضرورت ہی رہنے دینا ہے۔ اور پھر ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری بندگی کریں۔ تو بندگی اصل مقصد ہے۔ اب پتہ چلا کہ قرآن کا علم، قرآن سیکھنا مقصد حیات ہے، اور یہ جو دوسرے علوم ہے یہ ذریعہ حیات ہے۔ تو ذریعہ حیات یعنی زندگی کا سبب، زندگی کی ضرورت، زندگی کا ذریعہ، اور زندگی کا مقصد، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن مقصد حیات ہے، قرآن نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے۔ اب جو لوگ مقصد سے بے خبر ہو، کوئی سفر کر رہا ہو، گاڑی میں بیٹھا ہے، پیٹرول ڈالا ہے، ٹائر بھی ٹھیک ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، آئل بھی برابر ہے، لیکن اور یہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے اس کو چلا بھی رہا ہے، لیکن اس کو مقصد کا پتہ نہیں میں نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہاں کیا لینا ہے، کیا لانا ہے، کیا لے جانا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ویسی تو ایسے شخص کو لوگ پاگل کہتے ہیں، دماغ خراب ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ مسلمان جو کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، دنیا میں رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو اپنے مقصد کا پتہ ہی نہ ہو کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کس لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے، کوئی بھی ملازم، کوئی بھی نوکر، کوئی ملازم کا محکمے کا کوئی آفیسر، وہ اس طرح ہو کہ اس کے لیے جو مراعات مقرر ہے وہ تمام مراعات کو حاصل کرے، وہ گھر میں رہے جو گھر محکمے کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے، وہ تنخواہ ہر مہینے وصول کرتا رہے،
اور تنخواہ وصول کرتا ہے، گھر میں رہتا ہے، نوکروں کا استعمال کرتا ہے، ڈرائیور گاڑی اس کو دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے، اور یہ پوچھتا بھی نہیں ہے کہ میرا کام کیا ہے۔ یہ ساری مراعات جب وہ قبول کر لیتا ہے تو یہ سب چیزیں قبول کرنے سے پہلے وہ اپنے کام کی نوعیت کو دیکھتا ہے اور اس کو معلوم کرتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہوگی۔ اب جب ہم اپنی ڈیوٹی کو معلوم نہیں کریں گے اور تنخواہ لینا شروع کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک لغو قسم کی اور باطل قسم کی بات ہے کہ آدمی تنخواہ لے رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے۔ ایسے شخص کو تنخواہ نہیں ملتی، فوراً محکمہ اس کو خارج کر دیتا ہے۔ ہم اگر دنیا کی زندگی میں اللہ کی تمام نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اسی کی فراہم کی ہوئی تمام سہولیات کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہوا کو استعمال کر رہے ہیں، ہم زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوچتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، سارے جو دنیا کی لذتیں ہیں یہ سب حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم اس مقصد سے اگر غافل ہو کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم سے بہت بڑا دیوانہ اور پاگل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ختم کرنے کے لیے اس کو قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، ہم سائنس کی کسی بھی کتاب کو، میڈیکل سائنس کو ہم کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ایک پریکٹیکل کرنی ہوتی ہے، عملی چیز سیکھنی ہوتی ہے کہ اس کو عمل کیسے کرنا ہے اس پر۔ وہ جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صرف سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ سیکھیں، غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ عمل یہ خود کراتا ہے۔ کیوں خود کراتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب فطرت ہے۔ اس نے جو نظام دین فطرت جو پیش کیا ہے، یہ ہمارے جو ہی ہم اس کو سیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تو سمجھنے کے فوراً بعد ہی ہم عمل کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہم تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک دین فطرت اس نے پیش کیا ہے، یہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے، اس کے اصطلاحات ہمارے مزاج کے مطابق ہے، یہ قوانین، اس کے جائز اور ناجائز، اس کے حلال و حرام، یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ اب دیکھیں، ہم اپنے فطرت پر جب نظر ڈالتے ہیں، ہم چوری کو پسند نہیں کرتے، قرآن نے چوری کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم بدکاری کو پسند نہیں کرتے، قرآن نے بدکاری کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارا نفع اور نقصان پوری کا پورا اسی قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ ہماری پوری زندگی میں کون سی چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہے، کون سی چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے بری ہے، وہ سب کا سب یعنی زندگی کا کامیاب راستہ، جیسے قرآن نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اقوم ہے، جو سیدھا ہے، جو ایک درمیانہ راستہ ہے، متوسط راستہ ہے، اور سیدھا اور مضبوط راستہ ہے، جس پہ چل کر آپ دنیا کی کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا کے اندر قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انہی لوگوں کو یہ کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ جو لوگ اسی قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی پوری زندگی کو بنا کے اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس کامیابی کی طرف لے جائے کہ وہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی کا راستہ دکھائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی کا راستہ دکھائے۔ کچھ چیزیں ہمیں دنیا کی کامیابی کا راستہ تو دکھاتی ہیں، لیکن آخرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ آخرت میں ہمیں کامیاب کرے دنیا کی زندگی کے بغیر، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی کا راستہ ہمیں دکھایا ہے۔ دنیا میں ہم کاروبار کرتے ہیں، ظاہر بات ہے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں تو کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں،
کچھ چیزیں خریدتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں، اور دنیا میں ہمیں پرسکون اور پرامن زندگی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ پرسکون اور پرامن زندگی یہ قرآن کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو بھی قرآن کی تعلیم کے مطابق زندگی نہیں ہوگی اس میں امن، سکون اور چین کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں پھر آخرت میں بِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنا، دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، علوم حاصل کرے حاصل نہ کرے، قرآن کو حاصل کرنا، قرآن کو پڑھنا، اسی کو سمجھنا اور اسی پر عمل کرنا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے پڑھنے کے بعد۔ جو پڑھتے نہیں ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ اس کو پہلے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اور یہ ظلم جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم سمجھے بغیر قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ واحد کتاب ہے جس کو سمجھے بغیر پڑھا جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم عمل سے عاری ہے۔ اس کامیاب زندگی کو بنانا، اس اپنے زندگی کو کامیاب بنانا، دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کرنا اور پھر آخرت میں بھی کامیابی اور سرخروئی اسی کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن پڑھنا لازمی ہے۔ کوئی سائنس اور میڈیکل سائنس کے علوم کا، انجینئرنگ کے علوم کا ماہر ہو نہ ہو، قرآن کا ماہر اس کو ہونا چاہیے تاکہ اس کی دونوں زندگیاں کامیاب زندگیاں بن سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔